مولانا رومی کے اعلیٰ خیالات میں سے ایک خیال یہ ہے کہ نماز کو کس کیفیت کے ساتھ اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ نماز بنیادی طور پر کیفیت ہے، عبادت کی ایک خاص اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پر ان کا ایک عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت کافی سارے اشعار ہیں۔ ان میں سے موضوع سے براہ راست اشعار کچھ ہم نے منتخب کیے ہیں آج کے ویلاگ کے لیے، اور یہ جو عنوان ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں بڑے نادر خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس سے بھی پہلے میں معذرت خواہ ہوں سامعین و ناظرین سے کہ کچھ تعطل ہوا، اس کے اسباب تھے، میرے کچھ ذاتی مشاغل ایسے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ یہ سلسلہ اتنے لمبے عرصے کے لیے منقطع نہ ہو۔ شروع کرتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ آج کا جو موضوع ہے اس کو عنوان میں مولا روم نے بیان کیا ہے، اور پھر اس عنوان کے تحت کچھ اشعار ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ اصل نماز ترک تن است۔ نماز کی اصل تن اور لوازمات تن کو ترک کرنا ہے، یعنی نماز کی حقیقت یا حقیقی نماز وہ ہوگی جس میں تن کی دنیا سے آدمی نکل جائے اور من کی دنیا میں داخل ہو جائے۔ تو اس کو پھر وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو، اور کہتے ہیں وَتَرْکِ فرزند ابراہیم وار، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح فرزند کی محبت اور فرزند کے ساتھ متعلق چیزوں اور خیالات کو اور جذبات کو بھی ترک کر دینا۔ یہاں بنیادی طور پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو فرزند کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت میں، یعنی قربانی کے طور پر قربان ہی کر دیا تھا اپنی طرف سے، لیکن آگے اشعار میں جو مضمون ہے اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ تم کم از کم نماز کے اندر اس کے خیال کو تو قربان کرو، اس کے خیال سے نکل جاؤ، اس کے مسائل سے نکل جاؤ، اور فرزند جز بول کر کل مراد ہے، یعنی ہر وہ متعلقہ چیز جو جس میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے اس سے نکلو اور ارتکاز کرو، کنسنٹریشن کرو ٹورڈز آلمائٹی، اور اللہ کی طرف دھیان کو خالص رکھو۔ تو دیکھتے ہیں مولا روم اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل نماز ترک تن است و ترک فرزند ابراہیم وار، کہ فرزند را قربان می کرد، کہ فرزند کو قربان کر دیا، از بہر تکمیل نماز، نماز کی تکمیل کی خاطر، یعنی عبادت کی تکمیل کی خاطر، و تن را بآتش نمرود می سپرد، اور تن کو تو اللہ کے راستے میں آتش نمرود کے سپرد کر دیا۔ اور پھر ایک دوسرا قضیہ وہ یہاں یہ بیان کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 1 ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو۔ اب حنیف کا کیا معنی ہے؟ حنیف کا معنی ہے، حنیف اس شخص کو کہیں گے کہ جو ہر طرف سے کٹ جائے اور ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لے اور ارتکاز الی الحق کرے، یعنی حق تعالی شانہ کی طرف اپنے توجہات کو اور اپنی جو زندگی ہے اور اس کے جو گولز ہیں اور اس کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے اور ادھر ارتکاز کرے، ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی صفات ہیں، لیکن اس صفت کو کہہ کر فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ
آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اور ملت ابراہیمی جو ہے، مسلمان در حقیقت ملت ابراہیمی میں ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی وساطت سے امت مسلمہ کو بھی یہ حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کیا کرو، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی اللہ کے راستے میں، تو یہ قربانی مقبول ہوگی۔ جو اشعار ہیں اس کو انہوں نے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مولا روم نے اپنے اسلوب کے مطابق حکایت کی شکل میں بیان کیا ہے، اور حکایت دیکھیے بڑے عجیب انداز کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے، یعنی فتویٰ مانگنے والے نے ایک مفتی سے فتویٰ پوچھا، تو اس کا سوال ہے اور مفتی کا جواب ہے، اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ فرماتے ہیں آن یک پرسید از مفتی براز، آن یک پرسید از مفتی براز، گر کس گرید بنوحہ در نماز۔ وہ ایک شخص نے مفتی سے بڑی رازداری کے ساتھ پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں نوحہ و آہ و بکا کرے، روئے، تو اس کی نماز کے اندر ایسا کر لے نماز او عجب باطل شود، یا نمازش جائز و کامل بود۔ اس کی یہ اعلیٰ اور عمدہ نماز عجب آیا کہ باطل ہو جائے گی یا جائز اور کامل ہو جائے گی؟ تو مفتی جواب دیتے ہیں کہ، اور اس جواب کا پہلے ذرا حاصل کر لیں، پھر میں چند شعر بھی برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں اور مضمون پورا بیان کر دیتے ہیں، کہ اس کی نماز میں رونے کے اسباب کیا ہیں، ان کے ساتھ فتویٰ تبدیل ہوگا۔ رونے کے اسباب ایک نوعیت کے ہیں تو نماز پر ایک حکم لگے گا، اور دوسری نوعیت کے ہیں تو دوسرا حکم لگے گا۔ دیکھیے وہ مفتی کی زبان میں مولا روم کیا کہتے ہیں، گفت آب دیدہ نامش بہر چیست، بنگری تاچے دیدست و گریست۔ مفتی نے کہا کہ آب دیدہ کو آب دیدہ کیوں کہتے ہیں؟ اب آب دیدہ بڑے خوبصورت یعنی مرکب ہے، ترکیب ہے، اور اس کے ایٹ اے ٹائم دو معنی ہیں۔ آب دیدہ، دیدہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، دیدار سے آنکھ کا پانی، اور آب دیدہ یعنی کچھ دیکھا تو پانی نکلا، یعنی کچھ ایسی چیز ملاحظہ کی، یعنی اپنی روح کے اندر یا جسم کے اندر، یعنی نفس انسانی کے اندر یا باہر، یہ کچھ دیکھ کر جو رویا ہے تو دیکھے ہوئے کا رونا، آب دیدہ دو معنی میں، آنکھ کا پانی اور دیکھے ہوئے کا پانی، یعنی دیکھے ہوئے نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی روانہ ہوا، یہ دونوں معنی ہیں۔ گفت آب دیدہ، مفتی نے کہا کہ یہ جو دیکھے ہوئے کا پانی ہے، نامش بہر چیست، اس کا نام پتہ ہے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے بنگری تاکہ چدید است و گریست، تاکہ تم نگرانی کر سکو، تم جان سکو کہ اس نے کیا دیکھا ہے کہ وہ رویا ہے۔ آب دیدہ تا چه دید است از نهان، آب دیدہ نے خفیہ طور پر کیا ملاحظہ کر لیا ہے، تا بداں شد او ز چشمہ خود رواں، کہ وہ اپنے چشمے سے روانہ ہو گیا ہے۔ گرز شوق حق کند گریہ دراز، اگر شوق حق میں اس نے گریہ دراز کیا ہے، یعنی اتنا طویل رویا ہے اور گریہ کیا ہے، یا ندامت از گناہ در نیاز، یا کسی گناہ کی ندامت کی بنا پر، کسی گناہ پر اس کو ندامت ہوئی ہے اور نیاز مندی کے ساتھ رو پڑا ہے، اور خوف حق کر باشداں گریہ خوش است، اگر خوف حق کی بنا پر وہ گریہ ہے تو یہ بڑی خوب بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ آن خوش است زاں کہ آن آب تو دفع آتش است،
اس لیے کہ وہ پانی تو آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں بہا ہوا پانی تو جہنم کو سرد کرنے کا باعث ہے، وہ تو جہنم کی آگ کو بجھانے کا باعث ہے۔ بے شک گیرت نمازی او کمال، یہ کیفیات ہیں کہ حق تعالی شانہ کی محبت میں رویا ہے، حق تعالی شانہ کی خشیت میں رویا ہے، اپنی گناہ کی ندامت پر رویا ہے، تو یہ تو نماز نے کمال حاصل کر لیا۔ ایسے شخص اگر یہ نماز میں رویا ہے تو ایسے شخص کی نماز کامل ہو گئی۔ اور قرب یابت در رہے حق لا محال، تو اس نے لا محالہ حق تعالی شانہ کے راستے میں قرب باری تعالی حاصل کر لیا ہے۔ آن جہاں گردیدستاں پر نیاز رونق یابت سے نوحہ آ نماز، اور اگر یہ اس جہان معرفت میں چلا گیا ہے تو اس کی نماز تو بڑی پر رونق ہو گئی ہے۔ اور ورز تنج، اب دوسری کیفیت کو بیان کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے عام اصطلاح میں، تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ورز رنج تن بود وز درد و سوگ ریسما بکسست ہم بشکست دوک۔ اگر اپنے درد سے، درد تن سے رویا ہے، درد فرزند سے رویا ہے، درد تن سے اور سوگ، کسی سوگ کی بنا پر رویا ہے، تو اس نے تو دھاگا بھی توڑ دیا اور تکلا بھی۔ اب جو قدیم میں چرخہ کاتا کرتے تھے اور پھر اس سے کپڑا بنا کرتے تھے یا قالین بنتے تھے، تو اس میں اگر دھاگا ٹوٹ جاتا تو پھر ری سیٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، لیکن اگر اس کا چرخہ ہی ٹوٹ جاتا یعنی وہ چرخہ پھر تو ری سیٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو کہتے ہیں اس کا تو دھاگا بھی ٹوٹ گیا اور تکلا بھی، اس کو شاید تکلا کہتے تھے جس کو ہم چرخہ بولتے ہیں، تو ریسما بکسس تو ہم بشکست دوک، دھاگا بھی اپنی جگہ چھوڑ گیا اور چرخہ بھی ٹوٹ گیا اگر وہ اپنے ذاتی درد سے رویا ہے۔ بہت خوبصورت استعارہ انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے، اور فرماتے ہیں درفغاں ورفغاں از ماتم فرزند کرد کہ دل و جانش ز ماتم کرد درد مین ارزد آنماز اود و جو مین ارزد آنماز اود و جو زاں کے با اغیار دارد دل گرو۔ کہتے ہیں اپنے فرزند کے یعنی متعلقات جسم یا جہاں اس کا دل اٹکا ہوا ہے اس کی وجہ سے رویا ہے، اس کی وجہ سے ماتم کیا ہے، اور اس کے دل و جان نے ماتم کی وجہ سے درد محسوس کیا ہے، اور اس درد کی بنا پر وہ نماز میں رو پڑا ہے، اور ایسے شخص کی نماز دو جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ می نیرزد آ نماز، می نیرزد آ نماز او دو جو، اور زاں کے کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وجہ بیان کرتے ہیں ایک مصرع میں، زاں کے با اغیار دارد دل گرو، کیونکہ اس نے اغیار کے ساتھ دل کو گروی رکھا ہوا ہے، تو ایسی نماز دو جو کے برابر نہیں ہوتی۔ اب مفتی فتویٰ دیتا ہے پس نمازش بے شک باطل بود، پس اس کی نماز بے شک باطل ہو گئی، گریہ او نیز بے حاصل بود، اور رونا ایک قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی بے حاصل ہو گیا۔ اور کیوں؟ آخری دو مصروں میں اس کو بہت واضح بیان کرتے ہیں، زاں کے ترک تن بود اصل نماز ترک خیش و ترک فرزند از نیاز۔ زاں کے اس لیے کہ ترک تن بود، تن کا ترک کرنا اصل نماز، اصل نماز ہے۔ زاں کے ترک تن بود اصل نماز، ترک خیش ذات کو چھوڑو، ذات سے نکلو، ترک فرزند فرزند اور متعلقات سے نکلو، از نیاز نیازمندی باری تعالی میں،
اور حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہانی کو پھر کنیکٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں از خلیل آموز قرباں کن ولد، خلیل سے سیکھو، از خلیل آموز، خلیل علیہ السلام سے سیکھو اور قربان کرو اپنے بچے کے خیال کو نماز کے اندر۔ از خلیل آموز قرباں کن ولد، تن بنہ بر آتش نمرود رد، کہ مردود نمرود کی آگ پر جسم کو رکھ دو، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی نیت کر لو، اس میں سے نکل جاؤ گے اور تمہارے لیے وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلے ویلاگ میں ہم ایک حدیث قدسی بیان کریں گے جو اس مضمون کو مکمل کرے گی کہ نماز میں ارتکاز حاصل کرنے کا جس حدیث شریف میں ایک طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، حدیث قدسی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس میں ہم اس کو بیان کریں گے تو یہ موضوع مکمل ہو جائے گا اس میں کہ عملی طور پر کیا طریقہ ہے جس میں کہ ہم نماز میں ارتکاز کو کامیابی سے کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔